ہمارے محلے میں ایک بزرگ آدمی ریہڑی پر سبزی فروخت کرنے آتے تھے۔ کافی عرصہ بیت گیا انہیں دیکھتے ہوئے۔ بڑی ترنم آواز سے سبزی بیچتے تھے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اس طرح دروازے پہ دیکھ کر ناگواری سی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید بجا کر سبزی لینے کا بولے گا، اس لیے ناگواری کا احساس ہوا کہ یہ کون سا طریقہ ہے سبزی بیچنے کا۔ میں نے اگر لینی ہوگی تو خود ہی لے لوں گی، لیکن دروازے پر آ کر دروازہ بجا کر اس طرح مناسب نہیں لگا۔ خیر میں نے پوچھا، جی کیا کام ہے؟ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ صاحب میرا بچہ بیمار ہے، اس کی دوائی لینے کے پیسے نہیں بن رہے۔ دھند اور شدید سردی کی وجہ سے میری سبزی فروخت نہیں ہوتی۔ جیسے صبح لے کر آتا ہوں ویسے ہی شام کو واپس لے کے جانی پڑتی ہے۔ خدا کے لیے میری کچھ مدد کر دیں، اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرا پارا کافی ہائی ہو گیا۔ اچھا خوب، یہ کام ٹھیک ہے۔ یہ مانگنے کے نت نئے طریقے کہاں سے نکال لیتے ہو تم لوگ؟ کبھی ماں بیمار ہے، کبھی بیوی، کبھی بیٹی اور اب بیٹا۔ اچھا طریقہ ہے حرام خوری کا۔ چنگے بھلے ہو، کوئی اور کام دھندا نہیں کر سکتے ہو جس سے اچھی آمدن بھی ہو سکے؟ مانگنے چلے آتے ہو منہ اٹھا کے۔ صاحب کام کرتا ہوں، کام، ریڑھی والے نے کہا، مگر اس شدید موسم میں کوئی اور مزدوری نہیں مل رہی اور اس سبزی کی ریڑھی سے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا۔ بیٹے کا علاج کیسے کرواؤں؟ آپ حسب توفیق میری مدد کر دیں، احسان مند رہوں گا، اللہ آپ کو 1000 گنا اجر دیں گے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 100 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور 10,000 باتیں سنا دی، جیسے میں اپنی ساری جمع پونجی اس کے ہاتھ پہ تھما رہا ہوں۔ وہ نظریں جھکائے 100 کا نوٹ لیے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد اس نے پھر دروازہ بجایا۔ میں نے حسب معمول دروازہ کھولا۔ پہلے کی طرح سب سے پہلے اس بزرگ نے آ کر مؤدبانہ اور سلجھے ہوئے طریقے سے سلام کیا اور پھر وہی رٹی رٹائی بات کی۔ صاحب بچہ بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ میں نے سب سے پہلے تو اسے خوب الٹی سیدھی سنائی، آخر پھر اس کو نہ چاہتے ہوئے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے کہا کہ خبردار، یہ تمہارے پورے 2 مہینے کی دوائی کے پیسے ہیں۔ اب 2 ماہ تک تم مجھے دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آؤ۔ وہ پہلے کی طرح سر جھکائے دعائیں دیتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک تو وہ دوبارہ نظر نہ آیا، نہ سبزی بیچنے کی آواز سنائی دی اور نہ ان کو ویسے کہیں دکھا۔ پھر ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر گھر کی طرف جا رہا تھا، باتوں میں مصروف تھا کہ ایک بزرگ میرے گھر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ پیدل ہی میری طرف بڑھے آ رہے تھے، ریڑھی وغیرہ ساتھ نہیں تھی۔ میرے قریب آ کر بڑی شائستگی اور ادب سے سلام کیا اور میں نے بمشکل ہی جواب دیا۔ جھٹ سے میرا پارا تو 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ تم پھر آ گئے ہو، اثر نہیں ہوا تمہیں کیا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ بہت ڈھیٹ آدمی ہو۔ اس نے میری طرف خاموشی سے دیکھا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر ہتھیلی کھولی اور اپنی بند مٹھی میں میری ہتھیلی کے اوپر کچھ پیسے رکھ دیے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ صاحب آپ نے جو پیسے دیے تھے ان میں سے کچھ بچ گئے تھے، وہ واپس کرنے آیا ہوں، کیونکہ میرے بیٹے کا پچھلے دن انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیں صاحب، میں مجبور تھا، کوئی مانگنے والا پیشہ ور نہیں تھا۔
آپ لوگوں کی بہت مہربانی جو میرے مشکل وقت میں مجھ بے بس اور لاچار آدمی کے کام آئے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی شے کی تھوڑ نہ دے۔ صاحب اللہ خوش اور آباد رکھیں۔ آنکھوں میں جاری آنسو اور کامتی آواز کے ساتھ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور میں اپنی ہتھیلی پر اس کے رکھے پیسوں کو دیکھ کر بت بنا مارے شرم اور ندامت کے زمین پھٹ جانے اور دفن ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رکا نہیں، وہ ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت ہو گیا، مگر مجھے اپنے حلق میں درد کا ایک گولا اٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو نگلنے میں نہ جانے کتنا وقت درکار تھا۔ انسانی فطرت بھی کمال کی ہوتی ہے۔ غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی نیکی کو گناہ کبیرہ میں بدل کر سکون کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ نے جب ہمیں ایسی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے جس کے ہم ذرہ بھی لائق اور قابل نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کے دیے ہوئے میں سے کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اصل نقل چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ مائی یوٹیوب فیملی، ہمیں جب بھی کسی کو ہمیں مدد کرنی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہاں یہ تو غریب ہے، یہ ایسے ہے، یہ مانگتا ہے۔ ہم صرف اللہ کے توکل پہ ان کی مدد کریں۔ اب اس کا دین ایمان کیا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، ڈھونڈیں، ان کو دیں جو کہ اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے کوئی بھی ہیں تو ان کی مدد کریں، اور ان کی مدد بھی بالکل چپ چاپ کریں، کسی کو بتائے بغیر، تاکہ ان کا بھی بھرم رہ جائے اور ہماری بھی نیکی لکھی جائے، وہ لوگ بھی خوش رہیں اور اللہ ہمارے سے خوش رہے۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ دیکھنا اس طرح کی مدد کر کے جو دلی سکون آپ کو ملے گا، جو دلی خوشی آپ کو ملے گی، وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور بہت کچھ سیکھیے گا بھی، اور ایسی باتیں دوسروں سے شیئر کر کے ایک صدقہ جاریہ بھی کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔